أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له ذنوب 4,000 كبيرة. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر قاف، سورة قاف، فمر بهذا الحرف لها طلع نضيد فمد نضيد. رواه ابن حبان بإسناد جيد في فتح الباري. محترم بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ابد الآباد اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 تلاوت کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ایک نئے قسم کی آیت، نئے طرح کی آیت، یا بظاہر اس آیت کا تعلق ہمارے کلاس سے یا ہمارے آج کے سبق سے نہیں معلوم ہوتا۔ تو بہرحال اس آیت کا تعلق ہمارے اس کلاس سے ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے 2 حدیث بھی پڑھی۔ آج جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کس تعلق سے ہے۔ اسکرین آپ کے سامنے میرے خیال ہے شاید ہٹ گئی ہے۔ جی 1 منٹ۔ آج جو ہمارا سبق ہے، اسکرین آپ کے سامنے ہے؟ جی شفیق بھائی جی آگے شیخ جی ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 9، اس کا موضوع ہے مد کے احکام، رولز آف مد۔ مد کیا چیز ہے؟ مد کس کو کہتے ہیں؟ لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کو کتنا کھینچنا ہے، کتنا نہیں کھینچنا ہے؟ سبب مد کیا ہے؟ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں اور اگلی سلائیڈز میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ مد کی اہمیت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس کا میں نے ذکر کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14۔ مد اور قصر کے موضوع پر قراء نے باقاعدہ ایک مستقل کتاب، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فن تجوید پر کتاب جس میں تجوید کے مختلف احکامات ہیں، مختلف رولز ہیں، لیکن صرف مد کے حوالے سے، مد کے تعلق سے یا مد کے موضوع پر کچھ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ جی مد کے موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مد کی بہرحال اپنی ایک اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے لوگوں کو، اور اس مجلس میں جو تلامذہ تھے، لوگ پڑھنے والے تھے، ان کے سامنے سے ایک آیت گزری جس کو وہ پڑھ کر سنا رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کو، کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ والی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔
تو اس کو انہوں نے مد کے بغیر پڑھا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء، مد نہیں کھینچا اس کو، اس میں مد نہیں کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما ھکذا اقرأنیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی مجھے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا جس طرح تم پڑھ رہے ہو۔ تو چنانچہ اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا ابا عبداللہ، ابا عبد الرحمن، ابا عبد الرحمن جو ہے ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت تھی، کہ فکیف اقرأکھا یا ابا عبد الرحمن، کہ تو پھر آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح پڑھ کر سنایا یا کس طرح سکھایا، وہ بتائیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کو پڑھا اور للفقراء اس کو کھینچ کر پڑھا، مد کیا، یعنی مد متصل کیا، متصل، منفصل، لازم، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو آگے بتائی جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس مد کو کھینچ کر پڑھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ صحابہ کرام مدود کے حوالے سے، احکام تجوید کے حوالے سے جہاں دوسرے قواعد کے لحاظ سے وہ حساس تھے، مد کے لحاظ سے بھی وہ کتنا کانشیس تھے اور کتنا شعور تھا ان کو اور کتنے وہ حساس تھے۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مرفوعاً مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ومد بها صوتہ، اور اپنی آواز کو کیا کیا، لمبا کیا اپنی آواز کو، یعنی اس کو کھینچ کر پڑھا، کیسے، لا الہ الا اللہ اسکنہ اللہ عز وجل دار الجلال، اللہ تبارک و تعالی اس کو دار الجلال میں داخل فرمائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وما دار الجلال، کہ دار الجلال کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سمی بہا نفسہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دار الجلال ایک گھر بنایا، اس کا نام اپنے نام کی مناسبت سے رکھا۔ فقال ذو الجلال والاکرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سمی بہا نفسہ، فقال ذو الجلال والاکرام ورزقہ اللہ عز وجل النظر الى وجہہ، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے اوپر نظر عنایت فرمائیں گے، اس کو رزق سے نوازیں گے۔ ایک اور حدیث میں نے ابن مالک سے جو ہے، انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود حضرت بن مالک فرماتے ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قاف پڑھتے ہوئے سنا، کب؟ فجر کی نماز میں۔ تو چنانچہ جب وہ یہاں اس آیت سے گزرے، طلع النضید فمر بها الحرف لها طلع النضید، تو نضید کو انہوں نے کھینچ کر پڑھا، نضید، اس کو انہوں نے کھینچ کر پڑھا۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو قرات سکھائی، عملی تجوید سکھائی، اس میں مد کا احکام، مد کے احکام کا بہت خیال کیا، اور مد جہاں واقع ہوا اس کو کھینچ کر پڑھا۔ تو یہاں پہ ہمیں مد کے حوالے سے جو چیز تھی ابتدائی طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہاں اور بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم موقع ملا تو آپ کو بیچ بیچ میں بتاتے رہیں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا جو سبق ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اہداف کیا ہیں ہمارے آج کے اس سبق سے، آج کے یا کل اور پرسوں جب ہم اس سبق کو پڑھیں گے تو ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، کیا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے۔ تو نمبر ایک یہ ہے کہ ہمیں حرف مد کو جاننا ہے، حروف مد کتنے ہیں، پھر حروف مد کے لیے شرائط کیا ہیں، جی، مد کی ادائیگی میں حرکات، سکون اور تشدید کا جو خیال رکھا جاتا ہے اس کے حوالے سے جاننا ہے، مد کی کیفیت کو جاننا ہے، اور مد کی مقدار کو جاننا ہے، یعنی کتنا لمبا مد کو کھینچنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج کے سبق سے جانیں گے۔
آئیے آگے پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے جو کچھ چیزیں پہلے پڑھی تھیں گزشتہ سے پیوستہ کنٹینیوڈ فرام پریویس، تو کچھ چیزیں آمختہ کے طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کو ریویژن کہہ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ جانا تھا پہلے اسباق میں، پچھلے اسباق میں، کہ حروف پر آنے والی علامتیں کتنی ہیں، حروف پر آنے والی علامتیں کتنی۔ تو پہلی علامت جس کو ہم حرکت کہتے ہیں، زبر زیر پیش، تو 3 علامتیں تو یہی ہو گئی۔ کون کون سی؟ زبر زیر پیش، یعنی فتحہ، کسرہ اور جناب ضمہ۔ پھر ہم نے یہ جانا تھا کہ حرکت کس کو کہتے ہیں۔ حرکت کے لغوی معنی ہوتے ہیں موو، ٹو موو، ہلنا، حرکت کرنا، جی۔ اور اصطلاح میں حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، کیونکہ زبر زیر پیش کے آ جانے سے حرف کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جی۔ سکون کے معنی ہم نے پڑھے تھے، جس سکون یا اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا۔ اور اصطلاح میں سلب حرکت، یعنی حرکت کا نہ ہونا، حرکت کا نہ ہونا سکون کہلاتا ہے۔ جس حرف پر سکون ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یہ چیز بھی ہم جان چکے ہیں۔ جیسے کن ہے، ولم یولد ہے، اب کن میں جو نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، تو اس نون کو ہم نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ ہم کاف کو یا اس سے پہلے کوئی حرف جو ہے ہم لے آویں۔ تو کن ہے، ولم یولد ہے، تو اب یہ لم پہ کیا ہے؟ سکون ہے، تو اب لام کے اوپر زبر ہے۔ جب ہم اس میم کو پڑھنا چاہیں گے سکون کے ساتھ تو اس سے پہلے کسی حرکت کا ہونا یا کسی حرکت کا لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بھی ہمیں جاننا ہے۔ اور کچھ چیزیں گزشتہ سے پیوستہ ہی آمختہ کے طور پہ اور دیکھ لیجئے کہ آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ نے جان لیا کہ سکون جانا نا آپ نے، سکون کس کو کہتے ہیں۔ اب سکون کی قسمیں کیا ہیں وہ بھی میں شاید سرسری بتا گیا تھا آپ کو، یا اگر آپ کو یاد ہے تو کوئی بتائے۔ سکون کی 2 قسمیں ہم نے بتائی تھی، کون کون سی؟ سکون کی کون سی 2 قسمیں بتائی تھی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی۔ گڈ، سکون اصلی اور سکون عارضی۔ کیا مطلب ہے سکون اصلی اور عارضی کا؟ جی سکون اصلی اور عارضی کا کیا مطلب کیا ہے؟ سکون اصلی جو وقف اور وصل دونوں میں قائم رہے، اور سکون عارضی جو کسی متحرک حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اس سکون کو جاننا بہت ضروری ہے، سکون کی قسموں کو جاننا بہت ضروری ہے مد کے لیے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز سلائیڈ میں آپ کو پریویس کے طور پہ یعنی آمختہ اور ریویژن کے طور پہ جو چیز دی جاتی ہے اس کا تعلق اس سبق سے ہوتا ہے۔ تو سکون اصلی اور سکون عارضی، ان دونوں سکون کو جاننا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے عبدالاحد اور عمران بھائی وغیرہ؟ سکون کو ہمیں جاننا ہے۔ سکون اصلی مثال کے طور پر آپ دیکھیں، وہ سکون جو ہمیشہ سکون رہتا ہے، وہ حرف ساکن جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کو ہم سکون اصلی کہتے ہیں۔ جیسے الحمد میں دیکھیے، الحمد، اس میں سکون کہاں ہے؟ کوئی بتائے، الحمد کہاں ہے سکون؟ اس میں لام پہ، لام پہ سکون ہے۔ اچھا، تو یہ سکون اصلی ہے یا ٹمپریری ہے؟ اصلی ہے، اصلی ہے سیکس۔ اچھا ٹھیک ہے، اصلی ہے، ویری گڈ۔ یہ جو میں نے لکھا مثال آنا، یہ جو لام ہے آل آنا کا لام، اس کے اوپر جو سکون ہے
کیا یہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی آلہ آنا بھی پڑھتے ہیں، آلی آنا بھی پڑھتے ہیں، آلو آنا بھی پڑھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں بدل سکتا نہیں۔ شیخ۔ نہیں بدل سکتا، تو اس کو ہم سکون اصلی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی شفیق بھائی؟ تو جو سکون ہمیشہ سکون رہے، کبھی نہ بدلے، اس کی سکونت کبھی ختم نہ ہو، اس کو ہم سکون اصلی کہتے ہیں۔ اور مثال دیکھیں سکون اصلی کی، الحمدللہ رب العالمین، نیچے آئیے، سب سے نیچے والی لائن دیکھیے، یہ اب رب یہ تو بی ہے زیر، اور یہ لام کے اوپر یہ جو سکون دکھ رہا ہے، یہ گول دائرہ بھی سکون ہوتا ہے اور ایک یہ بھی سکون ہوتا ہے۔ یہ جو سکون ہے یہ سکون اصلی ہے یا عارضی ہے؟ عارضی۔ عارضی ہے، ٹھیک ہے، ایگری ہیں سب لوگ؟ عارضی ہے، اصلی اصلی ہے۔ جی الطاف بھائی آپ نے سوچا یہ سکون عارضی یہاں پہ لکھا ہے اور اسی کے نہیں تحت یہ شیخ، بات آ رہی تو اس لیے آپ نہیں نے اس بول کو رہا عارضی ہوں، سمجھا۔ رب جی اس کا اگر الف مل جاتا تو رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں نا، الف میں اگر حرکت ہے۔ نہیں، میں لام پر پوچھ رہا ہوں، خالی لام پر۔ یہ اس طرح تو ہے کہ جہاں پہ جزم آ جائے وہاں پہ وہ سکون اصلی ہوگا، جہاں نہیں آئے گی وہاں پہ نہیں ہوگا۔ ہاں کہیں کہیں جزم نہیں بھی آئے گا، لیکن وہ ہمیں سمجھنا ہے، کانٹیکس جو ہے اپنا قیاس سیاق و سباق سے سمجھنا ہے اس کو۔ تو یہاں پہ جو لام ہے بہرحال اس میں تو جزم لگا ہوا ہے، تو یہ سکون اصلی ہے۔ اوکے، تو اب یہ تو آپ نے سمجھ لیا سکون عارضی کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تعریف کیا ہے سکون اصلی کی؟ وہ سکون جو وقف اور وصل دونوں میں قائم رہے، جیسا کہ ابھی ثانیہ نے بتایا، نہیں معاف کیجیے گا، رقیہ نے بتایا، آل آنا کا لام یا الحمدو کا لام وغیرہ۔ سکون اصلی کو سکون لازمی بھی کہتے ہیں، سکون لازمی۔ اب سکون لازمی کیوں کہتے ہیں یہ پتہ آپ کو چلے گا آخر میں، جو ہم بتائیں گے آپ کو مد لازم بتائیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سکون لازمی کیوں کہتے ہیں۔ جی اب آئیے سکون عارضی دیکھتے ہیں۔ سکون عارضی کیا ہے؟ وہ سکون جس میں کوئی متحرک حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، یعنی وقف ہوگا تو وہ حرف ساکن ہوگا، وقف نہیں کریں گے تو ساکن نہیں ہوگا۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ رب العالمین، نون پہ کیا ہے بھائی؟ زبر ہے۔ اچھا، جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھ کے بتائیے شفیق بھائی۔ جی الحمدللہ رب العالمین، عالمین، عالمین کو کیا پڑھا؟ عالمین۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ پھر یہ جو نون متحرک تھا یعنی اس کے اوپر زبر تھا، اس کو ہم نے ساکن بنا دیا، تو یہ ساکن اصلی ہو گیا یا عارضی اور ٹمپریری ہو گیا؟ جی یہ ٹیمپریری ہو گیا۔ ٹمپریری ہو گیا بھائی، بہت آسان سی چیز ہے، اس میں کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو رب العالمین کو ہم نے رب العالمین بنا دیا، یہ سکون ہو گیا۔ تو یہ سکون عارضی ہے، ٹمپریری ہے۔ تو اصلی سکون اور ٹمپریری سکون کا فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ عمران بھائی اور ذیشان بھائی ہمارے، جی عمیر اللہ بھائی، عبد الاحد، صالحہ مریم، جی اصلی اور عارضی ان دونوں سکون کو سمجھ لیا نا آپ لوگوں نے؟ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا تو بتائیے۔ جی سمجھ آ گئی۔ نبیہا، جی سمجھ میں آ گئی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اب آگے جانے سے پہلے اچھا چلیے آگے چلتے ہیں، پھر بعد میں چیز آتی رہے گی۔ چلیے اب کچھ چیزیں بنیادی طور پہ ہمیں اور جاننا ہے مد کے حوالے سے۔ پہلی چیز کیا جاننا ہے
کہ مد کے لغوی معنی کیا ہے، لنگوسٹک میننگ، پھر اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر حروف مد کن کو ہم کہتے ہیں جی، اور دو چیزیں ان میں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، نمبر 1 محل مد، نمبر 2 سبب مد، پلیس آف مد اور ریزن آف مد، جی محل مد اور سبب مد، یہ چیزیں تو آپ جان لیں گے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، حروف مد، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، نہیں امپورٹنٹ ہے، مگر سمجھنے کے لیے یا جس پہ آپ کو توجہ دینا ہے وہ سبب مد اور محل مد۔ چلیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ مد کے لغوی معنی کیا ہے۔ مد کے لغوی معنی کیا ہے؟ لمبا کرنا، کھینچنا، مد کے لغوی معنی کیا ہے؟ کھینچنا۔ قرآن پاک میں کہاں پہ آیا ہے مد؟ لفظ مد کی تعریف نہیں، سوری، مد لفظ کہاں سے آیا ہے جس میں لمبا کرنے یا زیادہ کرنے کا مفہوم ہو؟ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے بھائی؟ حافظ صاحبان بتائیں، حافظات صاحبات، حافظ صاحبان، جی حفاظ کرام۔ سورہ نوح کی آیت ہے جی، سورہ نوح کی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جی کہ استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں کثرت عطا کرتا ہے، زیادتی عطا فرماتا ہے۔ جی تو لمبا کرنا، کھینچنا، زیادتی کرنا، کس چیز میں زیادتی کرنا؟ 2 حرکت سے زیادہ مقدار میں کھینچنا، 2 حرکت سے زیادہ مقدار میں کسی حرف کو یعنی حرف مد کو کھینچنا کیا کہلاتا ہے؟ مد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے جناب؟ اصطلاحی معنی حروف مدہ اور لین کی آواز کو کھینچ کر پڑھنا، حروف مدہ اور لین کی آواز کو کھینچ کر پڑھنا۔ اطالۃ الصوت علی حرف المد بحسب الروایہ، یعنی روایت کے اعتبار سے جہاں پہ مد ہونا چاہیے وہاں پر کھینچ کر پڑھنا۔ اور کہاں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے؟ حرف مد کو اور حرف لین کو۔ تو گویا محل مد، پلیس آف مد بھی کیا ہو گیا؟ گویا کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے اصطلاحی تعریف سے ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حروف مد کو اور لین کو کھینچ کر پڑھنا۔ حروف مد اور لین کیا ہے؟ یہی محل مد کہلاتا ہے، یعنی جہاں حرف مد آئے گا اور جہاں مد لین ہوگا، حرف لین ہوگا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں حروف مد کتنے ہیں۔ کتنے بھائی حروف مد؟ 3 ہیں۔ الف، جی الف، آگے بولیے، واو، یا، یا۔ کیا شرط ہے اس کے لیے؟ جبکہ الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے دمہ، دمہ۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے مثال میں تو نوحیہا، نوحیہا، اس میں تینوں حروف آ گئے، نون کے بعد واو حرف مد، جی ہا کے بعد یا حرف مد، ہا کے بعد الف حرف مد، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہاں پہ آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ نوحیہا میں واو حرف مد، یا حرف مد اور ہا کے بعد الف حرف مد۔ اسی طریقے سے اوتینا، اوتینا، حمزہ کے بعد
واو حرف مد، تا کے بعد یا حرف مد، نون کے بعد الف حرف مد۔ شرط کیا بتائی گئی تھی؟ نمبر 1 الف حرف مد کب ہوگا؟ جبکہ اس سے پہلے زبر ہو۔ تو ہا میں دیکھیے، ہا میں الف، اس سے پہلے ہا کے اوپر زبر۔ واو حرف مد کب کہا گیا تھا؟ جبکہ اس سے پہلے پیش ہو۔ تو نو دیکھیے، نو واو اس سے پہلے نون کے اوپر پیش۔ یا کو حرف مد کب کہا گیا تھا؟ جبکہ یا سے پہلے زیر ہو۔ تو ہی میں کیا ہے؟ یا ہے، اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو حروف مد اور حروف لین، تو یہ ہو گئے جناب حروف مد۔ اب جو چیز ہمیں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ محل مد کیا ہے، یعنی مد کہاں واقع ہوتا ہے، مد کہاں پر کیا جاتا ہے، یا مد کی جگہ کیا ہے۔ مد کی جگہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے حروف مد اور حروف لین، حروف مد اور حروف لین۔ جی جناب، حروف مد اور حروف لین، بات سمجھ آ رہی نہیں؟ جی، اب آگے ہم سلائڈ پہ دیکھیں۔ محل مد دیکھ لیں، محل مد بھی دیکھ لیں۔ محل مد کیا ہے؟ محل مد، سوری سبب مد دیکھ لیں۔ سبب مد کیا ہے؟ حمزہ اور سکون۔ محل مد حروف مد اور حروف لین ہے، اور سبب مد ریزن آف مد کیا ہے؟ حمزہ اور سکون ہے۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا اس کے؟ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جہاں حمزہ ہوگا اور جہاں سکون ہوگا وہیں پر ہم مد کریں گے۔ جیسے آپ نے پڑھا نون ساکن کے بعد 6 حروف حلقی آ جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا یا اظہار ہوگا؟ اظہار ہو، اظہار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو ادغام ہوگا۔ جی پڑھ لیا۔ اور نون ساکن یا تنوین کے بعد ایک حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا نا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، خالی 2 حرف۔ تو سبب مد کیا ہے؟ حمزہ اور سکون۔ وہاں سبب اظہار کیا تھا؟ حروف اظہار۔ سبب ادغام کیا تھا؟ حروف یرملون۔ سبب اقلاب کیا تھا؟ حرف با۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ سبب مد کیا ہوگا؟ حمزہ نمبر 1 اور نمبر 2 پہ سکون۔ اتنی بات آپ جانیے، آگے انشاءاللہ آپ کو چیز بتائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے نا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے یہاں پہ؟ آپ بتائیے۔ لغوی معنی آپ نے جانا، اصطلاحی معنی ٹرمینالوجیکل میننگ جانا، حرف مد آپ نے جانا، اور حروف مد کتنے ہوتے ہیں وہ آپ نے جانا، اور محل مد کیا ہے؟ حرف مد اور حرف لین۔ سبب مد یعنی ریزن آف مد کیا ہے؟ حمزہ اور سکون۔ ٹھیک ہے، حروف مد کی پہچان ہم آپ کو بتا بھی چکے، اس میں بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ جو الف ہے یہ الگ کلر کا ہے، اور اس سے پہلے با کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو یہ الف کیا ہوا؟ حرف مد ہو گیا۔ جی با، با زبر، با الف زبر با، با الف زبر با نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ با۔ اب یہاں پہ آئیے، یہ ہے پیش، یہ واو، یہ واو ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ با واو پیش
बू, बु नहीं पढ़ेंगे, ये या है, या हरफ मद है, उससे पहले क्या है, बा के नीचे जेर है, तो बा या जेर, जी बा या जेर बी, तो बी नहीं जी। पढ़ेंगे, बा बू बी ता तू ती सा तू सी हा हू ही खा हू खी। बात क्लियर है? हर जगह आप देखिए, ये जितने भी अलग कलर में हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये हरफ मद है। ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये हुरूफ मद है, तो इनकी पहचान हमें समझना है। एक चीज होता है हुरूफ मद सगीरा, जिसको कहते हैं, अरबी में कहते हैं मद सगीरा। मद सगीरा का मतलब क्या होता है? खड़ी जबर, खड़ी जेर, खड़ी पेश, या खड़ा जबर, खड़ा जेर, खड़ा पेश। उसको मुजक्कर और मुअन्नस जिस नाम से आप पुकार ले, उसको समझ लीजिए। बहरहाल, तो खड़ा जबर, खड़ी जेर या खड़ी पेश, खड़ा जबर, खड़ा जेर, खड़ा पेश, अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आपके सामने है, क्या चीज, क्या चीज, ये अलिफ सगीरा, इसको हम क्या कहते हैं जनाब? इसको हम क्या कहते हैं? खड़ा जबर। और ये जो नजर आ रहा होता है हमारा, वो कहाँ गया भाई, ये जो होता है, क्या चीज, ये क्या है? छोटी सी या, इसको हम कहते हैं अलिफ या सगीरा। और ये जो खड़ा जबर है, इसको कहते हैं अलिफ सगीरा। और ये जो छोटा सा वाव बना है, इसको हम क्या कहते हैं? वाव सगीरा। वाव सगीरा मतलब छोटा वाव, या सगीरा मतलब हाँ इस्माल वाव, या सगीरा का मतलब इस्माल या, और ये अलिफ सगीरा का मतलब इस्माल स्क्रीन अलिफ। नहीं आ रहा शेख? अच्छा, जी। स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा जनाब? मैं वही देख रहा था कि इसमें पेन भी गायब हो गया। तो पेन तो उसी वक्त आएगा जब हम स्क्रीन शेयर अब आ करेंगे। गया। जी हाँ, ठीक है। तो बात समझ आ रही ना? इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो है क्या है, अलिफ सगीरा। अलिफ सगीरा को हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं जनाब? स्मॉल अलिफ। ये जो बना है या सगीरा, ये या सगीरा को हम क्या कहते हैं? स्मॉल या खड़ी जेर भी कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ये बा के नीचे खड़ी जेर लगाते हैं। शफीक भाई क्लियर है? अल्ताफ भाई बताइए। जी। नून है, उसके नीचे खड़ा जबर लगा देंगे तो ना पढ़ेंगे खींच के, ठीक है। और बा या नून है, उसके ऊपर ये उल्टा पेश लगा देंगे, उल्टा पेश, इसको हम क्या कहते हैं? नू, यानी उल्टा पेश। उसी को अरबी में कहते हैं अलिफ सगीरा, या सगीरा, वाव सगीरा। अलिफ सगीरा मतलब खड़ा जबर, या सगीरा का मतलब खड़ी जेर, और वाव सगीरा का मतलब उल्टा पेश यानी खड़ा पेश। तो ये जो होता है ये भी हरफ मद होता है, खड़ा जबर, खड़ी जेर, खड़ी पेश। तो जहां पे हरफ मद के अहकाम, मद के अहकामात बताए जाएंगे, वहां जहां हरफ मद की बात होगी, वहां ये खड़े जबर, खड़ी जेर, खड़ी पेश भी उसी के हुक्म में होंगे, ठीक है ना? खड़ा जबर, खड़ी जेर, खड़ी पेश, गोया कि ये भी मद है। तो इनको मैंने लिखा है छोटे हुरूफ मद, उनकी पहचान गोया कि आपको करना है। अलबत्ता हमारे यहाँ क्या करते हैं जनाब, हमारे यहाँ खाली खड़ा जबर लगा देते हैं, साथ में जबर नहीं लगाते ना? कहीं देखा आपने लगा हुआ?
لیکن عربی قاعدے کے لحاظ سے زبر بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے جی، اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہوتا ہے، زبر بھی ہوگا اور کھڑا زبر بھی ہوگا۔ با کھڑی زیر کی جگہ پہ با کے نیچے زیر بھی ہوگا اور یہ چھوٹی سی یا بھی بنی ہوگی، تو با یا زیر بھی کہہ لیجئے، یا با الف صغیرہ، با یا صغیرہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو با واو صغیرہ بو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پیش بھی لگا ہوا ہے اور چھوٹا سا واو بھی بنا ہے، تو یہ علامت ہے گویا کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حرف متحرک اور اس کے بعد اگر الف آ گیا تو وہ ایک دوسرا حرف ہوتا ہے جس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں، حرف مد کہیں گے۔ اسی طریقے سے با زیر بھی ہے تو یہ ایک با متحرک ہو گیا، اور اس کے بعد جو یا ہے یہ یا حرف مد ہے جو الگ سے ایک حرف ہے، تو گویا کہ یہ دو حرف ہیں۔ یہ بظاہر جو ایک حرف دکھ رہا ہے یہ کتنے حرف ہیں؟ دو حرف ہیں۔ جیسے آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا، کہاں ہے پچھلی سلائیڈ میں؟ یہ دیکھیے سامنے با ہے اور الگ کلر میں الف ہے، تو دو حرف ہو گئے نا، با ہے واو دوسرے حرف میں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ دو حرف۔ با ہے پھر یا ہے تو کتنے حرف ہو گئے؟ دو ہو گئے۔ تو الف مدہ یا الف صغیرہ جس کو ہم کھڑا زیر، کھڑی زیر یا کھڑی پیش کہتے ہیں، تو ان کو بھی ہم مد ہی کہتے ہیں، حروف مد ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ مد کی مشق کے طور پہ کچھ چیزیں دیکھیں میں نے لکھا ہے، اس کو آپ مشق کر سکتے ہیں۔ اب جیسے اس کو ہم پڑھیں گے قال، میں یہ چاہوں گا ایک ایک لائن بالترتیب سب لوگ پڑھیں۔ شفیق بھائی سے شروع کرتے ہیں، پڑھیے آپ اس کو، اس لائن کو۔ قال ران ذات نار مال، بہت تیز تیز نہ، الگ الگ پڑھیں۔ الطاف بھائی آپ قال پڑھیے۔ ہاں دوسری ران لائن، جی جی ذات ہاں نار ناؤ، مال، اس میں مالا کیا پتا چلا کہ یہ جو الف ہے یہ حرف مد ہے، یہ الف حرف مد ہے، یہ الف حرف مد ہے، یہ الف حرف مد ہے اور یہ حرف مد ہے۔ تو میم کے بعد الف، نون کے بعد الف، دال کے بعد الف، را کے بعد الف، قاف کے بعد الف۔ جی الطاف بھائی دوسری لائن پڑھیے۔ طغى سجى جی 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 جی، یہاں پہ توجہ آپ کی، آپ نے اس کو پڑھا طاغا، جی طاغا نہیں پڑھیں گے بلکہ طغى ہاں طاغا۔ کیوں؟ کیونکہ تا کے اوپر خالی حرکت ہے، زبر ہے، اس کو جو ہے طاغا نہیں پڑھیں گے بلکہ طغا پڑھیں گے، طغا۔ اور یہ جو ہے سجا، ساجا نہیں پڑھیں گے، جا کو کھینچیں گے۔ ہاں آگے یہ بلى ویری گڈ۔ على ہاں بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی عبدالحد تیسری لائن پڑھیے۔ نہا، ہوا، ہدا، یرا، اتا۔ جی تو یہ چیز، ہاں نبی ہاں آپ بھی پڑھ لیجئے، ایک آخری لائن پڑھیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی ذیشان آپ پڑھیے یہ والی لائن آخری۔ جی او اولا موسیٰ توبہ۔ بھائی ایک منٹ، یہ حمزہ کے اوپر کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ او ہے او ہاں اولا موسیٰ توبہ۔ کیوں توبہ کیوں پڑھیں گے اس کو؟ توبہ پیش، تو توبہ پڑھیں گے، تا پہ پیش ہے تو توبہ، توبہ پڑھے، توبہ، توبہ جی توبہ، تورا، ہاں سوری، توری۔ سوری۔ اچھا اب ایک چیز دھیان دیا آپ نے یہاں پہ، آپ لوگوں نے کہ ہاں یہاں دونوں بھی کھینچنا ہے اس میں۔ اولا، ہاں جی پڑھیے آپ، عمیر اللہ بھائی آپ بھی پڑھ کے بتائیے ذرا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا موسیٰ
طوبى طورا سوري طوري हाँ नहीं नहीं طوري नहीं, री को क्यों खींच रहे हैं आप? री को क्यों खींच रहे हैं? या तो जेर है बस, तुर देर है जब ना। इसके बाद या बना होगा, हाँ ऐसे हाँ या हाँ बना होगा हाँ, तब सही खींचेंगे सही सही पूरी। सही 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 सही। पढ़िए। तू तूरी हाँ तूरी तूरी। हाँ, समझ में आया जी बात? तो ये जी जी री को नहीं खींचेंगे और इसके रा को नहीं खींचेंगे खाली। अब आप ये देखिए कि इस कलमे में दो हरफे मद हैं, ऊ ला, जी मू सा, तू बा, तू री, सू री। तो आखिरी लाइन में जो अल्फाज हैं उनमें दो दो मद आए हैं, तो ये भी चीज आपको बहरहाल समझना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कुछ चीजें तंबीह के तौर पे मैंने लिखी हैं, वो आप उसको जो है ज़हन नशीं रखें। पहले भी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि अलिफ कभी मुतहर्रिक नहीं होती या होता। अलिफ हमेशा क्या होता है? साकिन होता है। अलिफ यानी ये जो अलिफ है, ये अलिफ है, इसके ऊपर अगर जबर लग गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमजा। हाँ भाई, हमजा। ये क्या है? अलिफ। इसके नीचे जेर लग गया तो हरकत आ गया शेख, मुतहरिक हो गया, नहीं, कहेंगे क्या इसको? ये कौन सा हमजा हर्फ बन है गया, ये? जी हमजा। हमजा हो। अच्छा, ये चली, ये एक अलिफ, इसके ऊपर मैंने पेश लगा दिया तो ये अलिफ क्या बन जाएगा? हमजा बन जाएगा। हमजा हो जाएगा। तीनों किस्म में। तो पता क्या चला कि अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ हमेशा खाली होता है। नो जबर, नो जेर और नो पेश। अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश कुछ भी नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे इमरान भाई? अलिफ बोलेंगे। और अलिफ के ऊपर अगर जबर जेर पेश हो गया, जैसे इसमें जबर है, इसमें जेर है और इसमें पेश है, तो क्या हो गया? वो हरकत। उसको हम उसको हम कहेंगे हमजा। ठीक है, यानी हरकत अगर आ गई अलिफ के ऊपर तो उस अलिफ को हम हमजा से बदल देंगे। दूसरी चीज हमें क्या जानना है? अलिफ से पहले हमेशा जबर होता है, अलिफ हमेशा हरफे मद होता है। तो ये जो अलिफ होगा ये हरफे मद होगा। ये अलिफ कहाँ कहीं भी आएगा, अगर इसके ऊपर जबर जेर या पेश नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? हरफे मद्दा। क्यों? क्योंकि इस अलिफ से पहले या तो जबर होगा, यानी बा, ता, सा, कोई भी हर्फ होगा, उससे पहले जबर होगा। तो अलिफ से पहले जबर होगा तो ये अलिफ हरफे मद कहलाएगा। लेकिन अगर जबर आ गया कहीं पे, जैसे ये आ, तऊ, तो आ क्या है? अलिफ है या हमजा है? आ, आ हरफे जी हमजा। हमजा है, हरफे हमजा है, हरफे मद नहीं है। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या लिखिए? जब वाउ साकिन और याए साकिन से पहले जबर हो तो इन दोनों को हरफे लीन कहते हैं। हरफे लीन की तारीफ आप पढ़ चुके हैं। वाउ और या, ये दो हरफे लीन होते हैं। अब आप कहेंगे हरूफे मद तो अलिफ वाउ या तीन, तो दो तो उसमें भी हो गए ना। हरफे मद में और हरफे लीन में फर्क क्या है जी? हरफे मद में और हरफे लीन में, हरफे मद कितने हैं? अलिफ वाउ या। और हरफे लीन कितने हैं? वाउ और या, वाउ और या। शफीक भाई, हरूफे मद कितने हैं? अलिफ वाउ या। और हरूफे लीन कितने हैं? वाउ और या। पता क्या चला? हरूफे लीन में अलिफ को हटा दे बस, तो सेम हरूफ हैं, हरूफ मद और हरूफ लीन सेम है। अगर अलिफ को आप हटा दें, फर्क क्या है दोनों में, हरफ मद में और हरफ लीन में? जी, ये फर्क समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है?
لین میں واو ساکن ہوگا اس سے پہلے فتحہ ہوگا، یا لین میں یا ساکن اس سے پہلے فتحہ، دونوں میں فتح ہوگا؟ جی الطاف بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات؟ شیخ کے واو اور یا میں اگر آپ مطلب فتح لگاتے ہیں تو واو اور یا ہی رہے گا، لیکن جب ہی آپ الف میں فتح لگاتے تو حمزہ آ جائے گا، حمزہ بن جائے گا. حمزہ آ جائے، بالکل. خالی الف کی جو بات تھی وہ میں نے کہا الف میں خالی زبر زیر پیش ہوگا تو وہ حمزہ ہو جائے گا. لیکن ابھی جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ حروف مد کتنے ہم نے بتایا آپ کو؟ 3. عمیر اللہ بھائی کون کون سے حروف تین. مد ہے؟ یا واو الف. گڈ. یا واو الف، یا الف اور واو اور یا. شرط کیا ہے اس کے لیے؟ الف سے پہلے الف سے پہلے زبر، زبر. واو سے پہلے پیش، ہاں اور یا سے پہلے زیر. ہاں یہ تو حروف مد ہو گئے. تم پوچھنا میرا سوال یہ تھا کہ ہم حروف لین بھی دو مان رہے ہیں، واو اور یا. حروف مد میں 3 حروف ہے نا، الف واو یا. تو الف کو اگر ہٹا دیں تو واو یا باقی رہتے ہیں. تو حروف مد واو یا بھی ہیں اور حروف لین بھی ہیں. تو کیا فرق ہے، کیسے پروناؤنس کریں گے اور کیا شرط ہے دونوں کی؟ جی وہ اگر سے اس سے پہلے یہ جیسا بھی یہ ایگزامپل میں آپ نے دیے، اگر سے اس سے پہلے کوئی بھی تا آ گیا، سمجھے زبر آ گیا پہلے، ہاں زبر آئے گا اس میں پیش کے سوا، یا زیر آ جائے گا جی تو لین واو سے کہلائے پہلے، گا. تو لین کہلائیں گے. مطلب اپوزٹ ایگزامپل اس کی، مطلب زیر یہ نہیں. ہاں زیر نہیں آگا، صرف زبر کہیے، صرف زبر. ہاں زبر. یعنی واو سے پہلے اگر پیش ہے تو واو حرف مد کہلائے گا، اور واو سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ واو حرف لین کہلائے گا. اسی طریقے سے یا سے پہلے اگر زیر ہے تو وہ یا حرف مد کہلائے گی، اور یا سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ یا حرف لین کہلائے گی. جی تو لین کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ حرف لین سے پہلے زبر ہو، اور حرف مد کے لیے شرط کیا ہے واو اور یا کے لیے کہ واو کے لیے سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو. جبکہ یہاں پہ جی ادھر آؤ. ہاں توجہ دیتے رہے الطاف بھائی، ہے نا. یا سے پہلے زبر اور واو سے پہلے زبر ہوگا تو اس کو ہم حرف لین کہیں گے. بھائی سمجھ میں آ گئی عمران بھائی اور ذیشان بھائی؟ جی جی ہاں. واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر ہوگا تو اس کو ہم حرف لین کہیں گے. میں اتنا فوکس کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارا جو محل مد ہے، یعنی جہاں جہاں مد ہوتا ہے وہ 2 جگہیں ہیں. کون سی 2 جگہیں ہیں؟ حروف مد اور حروف لین. 2 جگہوں پر مد کیا جاتا ہے، حرف مد پر اور حرف لین پر. تو اسی لیے ہمیں حرف مد کو اور حرف لین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سمجھ گئے نا؟ حرف مد کو اور حرف لین کو جی سمجھنا. یہ ہے حروف لین کی آپ کو جو حروف الفاظ ہیں ان کو بھی آپ سمجھ لیں. کیا ہے؟ صیفی. اب یہ دیکھیے واو ساکن ہے جس سے پہلے زبر ہو، جیسے واو ہے او، تو، یہ ای اور یہ تی. حمزہ واو زبر او، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو. حمزہ یا زبر ای، تا یا زبر تی، سا یا زبر سی. اب اس کو تی یا اس کو او تو کھینچ کر پڑھنا درست ہے؟ نہیں کیونکہ یہ دوسری والی قسم. جی لیکن اگر یہ واو ہے اس کو آپ ہٹا دیں، خالی الف بنا دیں، الف پھر اس کے بعد واو، اور اس کے اوپر تھوڑا سا پیش لگا دیں، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو کھینچیں گے او. کیا بات ہے، ماشاءاللہ عمیر بھائی. اچھا
پھر اسی طریقے سے یا ہے، یا کے اوپر سکون، اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے یہ زیر لگا دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ یا حرف مد ہو گیا. تو ابھی فی الحال یہ والی یا اور یہ والا واو کیا ہے؟ حرف لین ہے. کیوں؟ اس سے پہلے زبر، اور یہاں یا بھی اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. او، ای، تو، تی، تو، سی. تو ان کو ہمیں پہچاننا ہے، حروف مد اور حروف لین کو سمجھنا ہے، ان کے فرق کو سمجھنا ہے. دیکھیے سی، فی، شیخن، بیتن، تو. اب بیتن میں یا حرف لین، عتو میں واو حرف لین، اتو میں واو حرف لین، صیفی میں یا حرف لین، شیخن میں یا حرف لین. اینی ڈاؤٹ؟ بہت آسان ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے. یہ حروف لین ہے. یہ حروف لین کی مشق جو ہے آپ کر سکتے ہیں. صدفین، عینین، شفتین، اودین، لا خیر. یہ تمام مثالیں ہیں کس کی؟ حروف لین کی. اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مد جس کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، مد کے معنی کیا ہم نے بتائے تھے آپ کو؟ کھینچنا. تو اس کی جو مقدار ہے اس کا نام رکھا گیا ہے. کس کا نام رکھا گیا ہے؟ مدوں کا. مدوں کی مقدار کا نام. ایک ہوتا ہے قصر، اور ایک ہے فویق القصر، ابو شارٹ، اور ایک ہے توسط، میڈیم، اور ایک ہے فویق توسط. فویق توسط یعنی تھوڑا سا توسط کے اوپر، زیادہ جی. اور ایک ہے الطول، طول مانے لمبا، لانگ. بیسکلی کیا ہے؟ قصر، توسط اور طول، یہ دو ہیں. بعد میں علماء نے اس کو پھر ایک نئی چیز بنائی ہے. اس میں اصل جو چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا؟ قصر، توسط اور تیسری چیز طول. ٹھیک ہے؟ تین مقدار ہیں: القصر، التوسط اور الطول. یاد رہے گا. قصر کی مقدار کتنی ہے جی؟ ہم الٹا آ گئے ہیں. چلیے اب دیکھ لیجیے قصر کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکت. اور فوائق قصر جس کو ہم نے چھوٹا، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ تھوڑا سا یہ فوق یعنی اوپر، اور عربی میں فوائق مصغر کہتے ہیں تھوڑا سا اوپر جی، یعنی 2 حرکت سے اوپر. کتنا ہو گیا؟ 3 حرکت. پھر اس کے بعد آئیے توسط یعنی میڈیم. کتنے حرکات؟ 4 حرکت کے برابر کھینچتے ہیں اس کو. اور فوائق توسط کا مطلب توسط سے تھوڑا سا اوپر، تھوڑا سا اوپر، اس کی مقدار 5 حرکت. پھر آئیے الطول. طول کی مقدار کتنی ہے؟ 6 حرکت. اب یہ جو حرکت ہے، 2 حرکت، 3 حرکت، 4 حرکت، 5 حرکت، 6 حرکت، اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے 2 حرکت کھینچ لیا؟ انگولی کو کھولنا یا بند کرنا، فنگر. گڈ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. انگلی کو کھولنا اور بند کرنا. با زبر با، با زبر با، با با، جا جا، با با، با با. 2 متحرک حرف کو ادا کرتے وقت جتنی مقدار یا جتنا لمبا کھینچا جاتا ہے، اتنا ہی جتنا وقت لگتا ہے 2 متحرک حرف کو ادا کرنے میں، اتنا ہی مد کرنا چاہیے حرف مد کو. ٹھیک ہے نا؟ حرف مد کو اتنا ہی کھینچنا ہے
اور سب سے منیمم کیا ہے؟ 2 حرکت. جیسے قال آپ نے پڑھا نا قال، تو یہ جو الف کو کھینچا آپ نے قال، یہ اتنا ہی ہے. تو 2 کھلی انگلی کو بند کرنا 2 حرکت. جیسے قال قال کان مات. جی بات سن میں 3 حرکت، 3 حرکت. مالا مالا مالا، یہ 3 حرکت. مالا، یہ 3 حرکت ہو گیا. 4 حرکت جیسے سواء، یا بند انگلی کو آپ کھول دیں سواء. یہ کیا کہلاتا ہے؟ بند انگلی ایک نیچرل انداز میں، بہت زیادہ فاسٹ بھی نہیں اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں. ان 4 انگلی کو بند کرنے میں یا بند انگلی کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی ہی دیر آپ کو مد کھینچنا ہے. تو یہ جو مد کی مقدار ہے، توسط، قصر، توسط اور طول، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے. توسط اور یہ طول، یہ 3 اہم ہیں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب کل ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ جو آپ نے کیا پڑھا ہے، یہ جو مد کی مقدار پڑھا ہے، اس کو ہم یہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں کتنا کتنا کھینچا جائے گا. 2 حرکت کہاں کھینچیں گے، 3 حرکت، 4 حرکت یا 5-6 حرکت، کہاں کہاں ان مد کو اور کتنا کتنا کھینچا جائے گا. انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہو یا اگلے ہفتے ہو، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تب تک کے لیے اجازت دیجیے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.